दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है, मगर हमारे यहाँ ये दिन उन बच्चों के लिए कोई मायने नहीं रखता जो होटल्स, वर्कशॉप्स, भट्टों, फैक्ट्रियों और घरों में अपने नन्हे हाथों से मुशक्कत के पहाड़ उठाए हुए हैं। तालीम, खेल, तहफ़्फ़ुज़ और बचपन जैसे बुनियादी हुकूक से महरूम ये बच्चे एक ऐसे निज़ाम का हिस्सा बन चुके हैं जहाँ गुर्बत, जहालत, क़वानीन पर अमलदारी की कमज़ोरी और समाजी बेहिसी इनका मुक़द्दर तय करती है। पाकिस्तान में मजदूर बच्चों की तादाद हर गुजरते साल के साथ कम होने के बजाय बढ़ रही है। मुल्क में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, यानी हर वो बच्चा जो तालीम का हक रखता है वो या तो मुशक्कत में है या हालात के रहमो करम पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में करीबन 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे किसी न किसी शक्ल में चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। सिर्फ पंजाब में 1,26,000 बच्चे ईंटों के भट्टों पर काम करते हैं। चाइल्ड लेबर सिर्फ माशी मसला नहीं बल्कि समाजी अखलाकी बहरान भी है। वो बच्चे जो स्कूल्स में होने चाहिए आज कारखानों में हैं, वो जो ख्वाब देखने के काबिल थे आज धुआं, शोर और मारपीट के आदी बन चुके हैं। क्या हमने इन बच्चों से उनका बचपन, उनकी मुस्कुराहट और उनका मुस्तकबिल छीन लिया है? ये सवाल अब सिर्फ रियासत से नहीं, हम सब से भी है। अगरचे पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के हकूक़ के कन्वेंशन पर दस्तखत कर रखे हैं और आईने पाकिस्तान समेत कई क़वानीन चाइल्ड लेबर के खिलाफ भी मौजूद हैं, लेकिन इन वादों और क़वानीन पर अमल दरामद की रफ्तार इस कदर सुस्त है कि अमली मैदान में कोई नुमाया तब्दीली दिखाई नहीं देती। चाइल्ड लेबर महज माशी मजबूरी नहीं, ये एक इज्तिमाई नाकामी है, रियासत की, मुआशरे की और हम सब की। गुर्बत, जहालत, बढ़ती हुई महंगाई और सस्ती लेबर की तलाश में बच्चे इस्तेहसाल का आसान हदफ बन जाते हैं। जब दुनिया तालीम, टेक्नोलॉजी और बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में आगे बढ़ रही है, क्या पाकिस्तान अब भी इन बच्चों के बचपन को मजदूरी की भट्टी में झोंकता रहेगा? क्या अब भी वक्त नहीं आया कि हम सिर्फ कागजी वादों पर नहीं बल्कि ठोस अमल, जिम्मेदार इदारों और बाशऊर माशरे के जरिए इन मासूम बच्चों को मुशक्कत से निकाल कर तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और बाइज़्ज़त ज़िंदगी की तरफ वापस लाएं? क्या ये मुमकिन है? इसी पर गुफ्तगू रखते हैं। सवाल इस तरह से, चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन, 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर, 1 करोड़ बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार। क़वानीन और आलमी मुआहदों के बावजूद रियासत इन बच्चों को बचपन, तालीम और तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम क्यों? ज़ैगम साहिब, इतने बड़े बड़े मसाइल पर हम बात करते हैं मगर मुस्तक़बिल से इतने बेपरवाह हैं, क्यों है ये नाकामी? सबसे बड़ी नाकामी पाकिस्तान की, हमारी कौम की यही है कि हम आज की बात तो कर रहे हैं लेकिन हमारी मुस्तकबिल पर नज़र नहीं है। हम मुस्तकबिल पर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं हैं। अभी हम बजट पर बात कर रहे थे तो एक फिगर बार बार सामने आती थी कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो है वो दुनिया में सबसे कम है। यानी हम जो कमाते हैं और सनतें भी जो कमाती हैं, अफराद भी कमाते हैं, उसका सिर्फ 13% मुस्तकबिल के लिए बचाते हैं और री इन्वेस्ट करते हैं। जबकि चीन में 40%, 100 रुपया जो चीनी और चीन की कंपनियां कमाती हैं, 40% मुस्तकबिल पर लगाती हैं। और यही हमाल हमारे पूरे माशरे का है कि हम अपने माशरे के मुस्तकबिल पर, अपने बच्चों पर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। आप हमारी एजुकेशन की जीडीपी देखिए। आपने जो तालीम को बताया, दिस इज द सेंट्रल पॉइंट कि जो बच्चा बाहर फिर रहा है वो शिकार बन रहा है हर तरह के भेड़ियों का, हर तरह के जुल्म और सितम का। और उसमें एक सितम यह है कि वालिदैन ये कहते हैं कि ये फारिग फिरेगा तो हम तो अपनी मजदूरी में लगे हैं, किसी के हत्थे चढ़ जाएगा, वो जाके किसी ना किसी चाइल्ड लेबर के काम पे उसको लगा देते हैं। और वहां पे क्या होता है कि वो हुनर जो एक इंसान 6 महीने में सीख सकता है वो 10-10 साल में सीखता है, 15-15 साल में सीखता है। और वो इनकम जो एडल्ट कमा सकता है उसका 5% भी उसको नहीं मिलता है। यानी एक्सप्लॉयटेशन, उसका वो शिकार होता है। तो पूरे तालीमी निज़ाम पे नज़र रखना कि ये बच्चे स्कूलों में आए, फिर अगर वालिदैन की ख्वाहिश है कि ये हुनर सीखें तो हमारे पास कहाँ है वो एजुकेशन जिससे जो कम अज़ कम बड़े बच्चे हैं, जो एडोलेसेंट्स हैं, वो हुनर सीख सकें, 6 महीने में वो दर्जी बन सकें, बजाय इसके कि 10 साल में वो जलीलो ख्वार होकर दर्जी बने या मैकेनिक बने या ड्राइवर बने। तो उनको 6 महीने में वो हुनर देने वाले इदारे कहाँ हैं? ये तो उनकी बात है। फिर कवानीन पर अमल दरामद कहाँ है? ठीक, किसने कवानीन पर अमल दरामद करना है? खुशी खुशी आप जाके साइन कर देते हैं दुनिया के हर कानून पर, दुरुस्त, और ना दुनिया के कानून पे अमल करना है ना अपने कानून पे अमल करना है। और माशरे की आखिरी बात देखिए, पाकिस्तानी माशरा और पूरा बड़े शहर का माशरा बहुत जुल्म पर मबनी है। गरीब का बच्चा इंसान का बच्चा नहीं है। पैसे बचाने के लिए कि 20,000 का मुलाजिम नहीं रखना, 3,000 का बच्चा पकड़ लो।
درست ہو گیا, ویلڈ پوائنٹ. اس پہ بھی آگے جا کے بات کرتے ہیں زیغم صاحب. افتخار صاحب, یہ جہاں بات ختم کر رہے ہیں, آئین پاکستان کا آرٹیکل 11 ہے, ہم نے کنونشنز عالمی سائن کر رکھے, وفاقی اور صوبائی قوانین بھی موجود ہیں, قانون بنے ہوئے ہیں, سب کچھ ہے, عمل درآمد نہیں, یہ خلا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم ہر قسم کے استحصال کا خاتمہ کرنے کو تیار نہیں ہیں, اس لیے یہ ظلم ہے. ہم کاغذی وعدوں پر زندہ رہنے والے لوگ ہیں, کاغذی وعدوں پر بات کر کے ان بچوں کو مشقت سے نکالنے کا نظام اپنانے کو تیار نہیں ہے. اس کو اپنانے کے لیے ہمیں تعلیم چاہیے, اور تعلیم کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے, اور پیسے ہمارے پاس ہے نہیں ہیں. ہمارا وزیر سے سوال کیا گیا 37,000 روپے کے بارے میں, تو وہ جواب دینے سے انکاری تھا. اور جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ 6,000 روپے کی چھوٹ کیوں دی جاتی ہے, کن لوگوں کو دی جاتی ہے, ان کے نام بتاؤ, تو آپ ان کا نام بتاتے شرمندگی محسوس نہیں کرتے, چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ اشرافیہ چلا رہی ہے نظام کو, اور اس نظام کے اندر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے, کیونکہ کم از کم تنخواہ کی پرواہ نہیں آپ کو. آپ ایسا تعلیمی نظام لا ہی نہیں سکتے, کیونکہ اس کے لیے پیسہ ہی نہیں ہے. اور پیسہ اس لیے نہیں ہے کہ جو اشرافی ہے وہ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے. جب ٹیکس نہیں دیے جائیں گے, اسکول کہاں سے آئیں گے, تعلیم کہاں سے آئے گی؟ میرا دوست زیغم چاہتا ہے کہ بچے جو تربیت سیکھنے جو جلدی درزی بن جائیں, وہ بھائی تب بنیں گے درزی اگر ان کو درزی بنانے کا علم سکھانے والا کوئی ادارہ بھی تو ہوگا. اس ادارے کو چلانے کے لیے پیسے بھی تو ہوں گے, اور ان پیسوں کے لیے تو ٹیکس چاہیے. اور ٹیکسوں کا یہ حال ہے کہ ہم تو اس شک و شبہ میں بیٹھے ہیں آج کہ کل پیش ہوا ہے بجٹ, اور بجٹ پیش کرنے والا کہہ رہا ہے کہ منو 500 ارب روپیہ نہ دیو گے تو میں پھر قانون سازی کرو, اور قانون سازی جنہوں نے کرنی ہے وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. تو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ چائلڈ لیبر کے خلاف عالمی دن مناتے وقت افتخار احمد مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستان میں ہر قسم کے استحصال کو ختم کیا جائے, تب پاکستان میں چائلڈ لیبر ختم ہو سکتی ہے. ٹھیک, بڑا ہم سوال ہے, استحصال کو ختم کرنے کے لیے وہ سوچ موجود ہے. شہزاد صاحب, اوپر ظلم پر مبنی معاشرے اور استحصال کی بات ہوئی, ہمارے معاشرے میں بچوں سے مزدوری کو کیا ایک معمول سمجھ لیا گیا کہ ایک نارمل ہے یہ بات, اور یہ جو رویہ ہے یہ کتنا بڑا بحران ہے؟ عائشہ, ہم بڑے خوش قسمت ہیں. سیالکوٹ کا ایک ہماری جو فرمز ہیں وہاں پہ جو کھیل کا سامان بناتی ہیں, اس میں وہ فٹ بالز بناتے ہیں جو کہ ورلڈ کپ وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں. ان کی پہلی جو شرط ہے ان فٹ بالوں کے ایکسپورٹ ہونے کی یا قبول ہونے کی, وہ یہ ہے کہ جن کمپنیز میں وہ بنائے جاتے ہیں وہاں پہ کوئی بچہ کام نہیں کر رہا ہوگا, اور یہ ان کو ثابت کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد جا کے وہ فیفا ورلڈ کپ کے اندر ان کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ جو جنہوں نے کرانے ہیں فیفا والے, جو دنیا بھر میں میچز کراتے ہیں, یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ دنیا کا رول ہے. ہمارا رول معاشرے کے طور پہ کدھر ہے؟ وہ کر سکتے ہیں اور ان کی ریکوائرمنٹ ہم پوری کر لیں گے, لیکن ہمارے لوگ, ہمارا معاشرہ کہاں ہے؟ یہ تو ہوگی قانونی بات جو کہ آپ کر رہے تھے, کہ تو یہ معاشرے کے رویے بھی اس میں شامل ہیں. لیکن میرا ایک سوال, ایک اور نقطہ ہے, وہ یہ ہے اصل میں اس کی جو ذمہ داری ہے نا, وہ یہ ہے کہ استحصال بچوں کا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ عورت کا استحصال ہوتا ہے, اور عورت کا استحصال ہونے کی وجہ سے ماں کا استحصال ہوتا ہے. جس طرح ماں اپنے بچے کو گائیڈ کر سکتی ہے, اس کی بہتری چاہتی ہے, باپ کبھی نہیں سوچ سکتا. وہ باپ جو 45% پاورٹی, سطح غربت سے نیچے کو بلانگ کرتا ہے, جہاں سے یہ 2.60 کروڑ بچے آتے ہیں جو کہ اس وقت اسکول سے باہر ہیں, وہ سطح غربت کے نیچے سے آتے ہیں, جہاں ماؤں کی جو تعلیم ہے وہ 10% یا 15% لٹریسی ریٹ ہوتی ہوگی, جہاں وہ 4 بچے پیدا کرتی ہے ایوریج, شاید وہاں پہ 6 کرتی ہوگی, 7 کرتی ہوگی. تو وہ ماں جس نے ہر وقت ایک اپنے بچوں کا اپنے گھر کے معاملات میں لگی ہوئی ہے, جو 20% ہے پاکستان کا فیمیل کا لیبر جو ہے پارٹیسپیشن, صرف 20% عورتیں پاکستان کی لیبر فورس کا حصہ ہے. تو جہاں عورت کو آپ نے اس طرح دبا کے رکھ دیا, اس کا استحصال کر دیا, ماں کا رول ختم کر دیا, وہ ماں اپنی اولاد کے بارے میں فیصلے انڈیپینڈنٹلی کیسے کر سکتی ہے؟ تو میرا خیال ہے بنیادی چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس کو قانون سے زیادہ ہمیں معاشرے کے طور پر ان فلکرمز کو چھیڑنا چاہیے, جہاں سے کہ پھر ایک ریولوشن کریٹ ہوتی ہے. اس میں عورت کا رول میری نظر میں بہت بڑا ہے, معاشرے کا بھی ہے لیکن عورت کا بہت بڑا رول ہے. ٹھیک ہو گیا, بڑا زبردست نقطہ آپ نے شہزاد صاحب سامنے رکھا ہے. عورت کے استحصال ماں کے استحصال سے بچے تک جاتا ہے. رضا رومی صاحب, معاشرے کی بات کی جا رہی ہے, اس کو اجتماعی ناکامی کہا جائے, اخلاقی ناکامی کہا جائے, معاشرہ مکمل طور پر جہاں جہاں بچے کام کرتے ہیں سبھی لوگ اس میں ذمہ دار ہیں, وہ گھر جہاں سے بچہ نکل رہا ہے وہ پہلے بڑا ذمہ دار ہے؟ دیکھیے عائشہ, بات یہ ہے کہ
بہت سے پہلوؤں پر گفتگو ہوئی. کروڑوں خاندان ایسے ہیں پاکستان میں جہاں پر معاشی مجبوریوں کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو کام پہ لگاتے ہیں. وہ ان کو فیکٹری میں یا کارخانے میں یا ورک شاپ میں یا ریڑھی پر یا لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں. تو بنیادی مسئلہ تو اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا نا. ابھی غربت کی بات ہوئی, ابھی جو تازہ اعداد و شمار آئے ہیں کہ 45% کے قریب آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہے. اس سے پہلے 40% تھی. شرح ترقی نہیں بڑھ رہی پاکستان میں, نوکریاں نہیں بڑھ رہی, لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر اپنی جان بازی وہ پہ لگانے کے داؤ پہ لگا کر تو اس ملک سے نکلنا چاہ رہے ہیں. تو دیکھیے یہ ساری معاملات جو ہیں وہ معیشت سے جڑے ہوئے ہیں. پہلی تو یہ نقطہ ہے. دوسرا ایک اور اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کی طرف توجہ دی نہیں عائشہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی پارٹیاں, ہماری جو اشرافیہ ہیں, یہ ان کے ایجنڈے میں نہیں ہے. نہ تعلیم, نہ بچوں کی نرشمنٹ. آپ یہ بھی دیکھیے کہ پاکستان کا ہر 3 بچوں میں سے 1 بچہ میل نرشڈ ہے. یعنی کہ جو کارخانے پہ یا ریڑھی پہ یا گھروں میں کام کر رہا ہے بچہ, وہ اس کو غذائیت بھی نہیں صحیح مل رہی, غذائی قلت کا شکار ہے وہ اور اس کی ماں. اور اب آپ یہ پوچھیں نا کہ جو ہمارے صوبے ہیں جن کو سینکڑوں ارب روپے ڈیولپمنٹ بجٹ کے ملتے ہیں, وہ پیسے کہاں کہاں لگاتے ہیں؟ کیا اس طرف توجہ دیتے ہیں؟ اور تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ جو کہ دنیا کے بہت سے ممالک میں ہوا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, وہ اس کو انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر کہا جاتا ہے. میکسیکو میں, لاطینی امریکہ میں, ویتنام میں اور بہت سی جگہوں کے اوپر اس کو کنڈیشنل کر دیا گیا ہے کہ خاندانوں کی مالی معاونت کی جاتی ہے جب وہ اپنے بچوں کو فیکٹری میں بھیجنے کی بجائے اگر اسکول بھیجیں تو ان کو کچھ انسینٹیو دیا جاتا ہے. یہ جو طریقہ کار ہے یہ کامیاب ماڈلز ہے. یہ کوئی میں کتابی بات نہیں کر رہا. اس وقت ایز وی اسپیک دنیا کے تقریباً 30-40 ممالک میں اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے. بات ہے پرائرٹیز کی اور توجہ کی, جو کہ انفارچونیٹلی ہماری کسی سیاسی پارٹی بھی رہا. ایک زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سوشل ایجنڈا ہوتا تھا, ری ڈسٹریبیوشن کا. بے نظیر بھٹو شہید نے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پروگرام کا آغاز کیا تھا جو آج تک چل رہا ہے لاکھوں عورتوں کا. لیکن انفارچونیٹلی اب وہ پی 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 بھی وہ پی 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 نہیں رہی. پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کو تو بھول ہی جائیے, ان کو تو بڑے اور بڑے کام ہے کرنے کا, یا ڈیلیں کرنے سے فرصت ہو تو کچھ اور کریں. جی درست ہو گیا. جی آپ چاروں کا بہت شکریہ. کنکلوڈ یہی کروں گی کیونکہ آپ سب کی گفتگو کے بعد سوال یہ ذہن میں اٹھتا ہے کہ ہم سب سوچیں, اپنے آس پاس دیکھیں اور غور کریں کہ ہم کیوں ایک استحصالی معاشرہ بنتے جا رہے ہیں.